پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ کیا کمال کا وظیفہ ہے کہ اگر کہیں لکھ دیں کتاب میں تو جب تک یہ لکھا رہے گا فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو جو آپ کی مین ایسی بک ہو، ڈائری ہو، جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہوں، جس کا ادب بھی کر سکتے ہوں، تو اس کے شروع کے پیج پر یہ جب آپ مناسب سمجھیں اچھے انداز میں درود پاک لکھ لینا چاہیے۔ ایک سے زائد بار بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جب تک لکھا رہے گا درود پاک کی برکت سے ہمیں بخشش کی دعا فرشتوں کے ذریعے ملے گی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ درود پاک پڑھیں تو ثواب، درود پاک لکھیں تو ثواب، درود پاک زیادہ پڑھیں تو زیادہ برکتیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ اس آیت کی ہم تفسیر کی طرف جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی جو ہم نے فضیلت سنی ہے نا، اس سے متعلق ایک اور خوبصورت واقعہ پہلے سنیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکے میں ایک پتھر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک فرماتے بے شک مکے میں ایک پتھر ہے، وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا۔ کون سلام بھیجتا تھا؟ پتھر سلام بھیجتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا، انی لأعرفہ الآن، یعنی بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب پتھر سلام کرے، بے جان ہے، آقا اسے یاد رکھیں، اس سے اظہار محبت فرمائیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اسے پہچانیں۔ تو اگر کوئی نبی پاک کا امتی ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور محبت رسول میں درود بھی پڑھے، میلاد بھی بنائے، ان کا ذکر بھی کرے، تو سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنا راضی ہو جائیں گے۔ تو درود پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنا نبی پاک کی رضا کا بڑا خوبصورت سبب بن سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے۔ مرکد کہتے ہیں قبر کو۔ یا رسول اللہ، جن خوش نصیبوں کو آپ قیامت تک امتی کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ آج بھی رسول پاک اپنی قبر منور میں اپنے امتیوں کو پکار بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ جن آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت میں نبی پاک کے ایک مزاج کا، مزاج مصطفیٰ کا، میں نے کہا نا نبی پاک کا ایک ایسی عادت کریمہ، ایک ایسی سنت جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے سنا؟ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تفسیر مدارک میں، اب تفسیر سمجھتے ہیں نا اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا رب نے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں، دنیا کے مال و اسباب کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں اور بڑی مہربانی عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین مزید لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بھی دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی
آپ کے پاکیزہ دل میں اس دنیا کی محبت نے جگہ نہ پائی. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو. یہ سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا. اب آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک تو بے رغبت ہیں، پیارے آقا تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ آرڈر دراصل ہم غلاموں کے لیے ہے، ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں. تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا. نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کی نعمتیں ملیں گی. یہ سب کچھ کافروں کے کہاں نصیب ہیں، یہ غیر مسلموں کو تو نہیں ملنا نا. اس لیے دنیا میں اگر ان کو مال و اسباب ملا ہوا ہے تو انہیں دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو، انہیں دیکھ کر اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور آخرت پر توجہ رکھیں. اللہ اکبر. اب اگر اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہو کہ جس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں اور دولت ہو اور ایمان نہ ہو، تو بتائیں اس کے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ یہ دنیا میں کتنی دیر رہیں گے. آج انفارچونیٹلی جب لوگ دنیا کا ٹریول کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بعض اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم تو ایمان والے، ہم تو جناب اللہ کو ماننے والے، ہماری حالت ایسی، اور ان غیر مسلموں کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، ان کے ملک تو بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے. اللہ اکبر. یہی بات قرآن نے فرمائی کہ رب نے جو تمہیں دیا ہے نا وہ انہیں نہیں دیا، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں رب نے نبی پاک کا امتی بنایا ہے. اچھا اگر کمپیریزن کریں، آپ کو کوئی شخص کہے کہ بھائی آپ کو ایک سال لگزری طریقے سے ہم جو ہے نا وہ مزیدار طریقے سے رکھیں گے اور اس کے بعد 50 سال آپ کو جیل میں رکھیں گے، تو آپ مان لیں گے اس کو کہ یار ایک سال، چلو ایک سال تو مزے کر لوں، پھر 50 سال بے شک کوڑے پڑتے رہیں، بے شک جیل میں رہوں ہیں. اور ایک بندہ آپ کے سامنے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں ایک سال مزے میں رہوں گا، تو آپ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے یا پاگل کہیں گے اس کو؟ یہ کیسا عجیب آدمی ہے یار، ایک سال بعد جیل ہے بھائی، اور 50 سال کی جیل ہے. ایک سال کے مقابلے میں 50 سال مار پڑنی ہے، اس سے بہتر ہے 51 سال نارملی گزار لو نا. ایسا ایک سال کا عیش کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ دیا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو غیر مسلم ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جو رب کو نہیں مانتا، اگر اس سے دنیا میں کچھ نعمتیں مل بھی گئی ہیں تو کتنے عرصے کے لیے ملی ہیں؟ کتنا جیئیں گے دنیا میں بتائیے نا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر تو جانا ہے نا. 100 سال کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا 1000 سال ہے؟ نہیں. کیا 2000 سال؟ نہیں. جو جنت میں چلا گیا ایمان والا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، موت نہیں آنی، قیامت کے بعد موت نہیں آنی. جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو بے ایمان جہنم میں گیا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، نو لمٹ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب بتاؤ ایمان والا فائدے میں ہے یا بے ایمان جس کے پاس بہت ساری دولت ہے وہ فائدے میں؟ تو کبھی بھی کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کی نعمتیں دیکھ کر، ان کے پاس چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور فیل نہ کریں. پیارے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مگر آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ. تو ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے نا اس پر شکر کرے اور دنیا کی طرف رغبت نہ کریں. اچھا دنیا میں جو میرے لیے لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. اللہ نے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. ہم ٹینشن نہ لیا کریں، ہاں دعا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، مگر جتنا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اور اس دنیا میں ہم کچھ عرصے کے لیے آئے. اب ذرا آگے آپ سنیں گے، اگر کسی تکلیف میں ہیں،
नौकरी कर रहे हैं या जनाब घर कमजोर है या अपने पास कर्जा है या किसी तकलीफ में है, उम्मीद है कि आज बहुत दिलासे का सामान होगा कि जिस रब के हबीब के सदके ये दुनिया बनाई गई है। याद रखिएगा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का जो स्टेटस है ना, जो मकाम है, वैसे तो इतनी हदीसें और इतने वाकयात हैं कि मैं कई दिन बयान करूं तो खत्म नहीं होंगे, मगर एक ही हदीस से आप जरा स्टेटस, कमाल और मर्तबा समझिए कि अल्लाह फरमाता, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया ही ना बनाता है। दुनिया के तमाम खजाने, दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम रानाइयां, वो किसकी वजह से हैं? वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वजह से। आप वजह तख्लीक कायनात हैं, ठीक है ना। अब उनके लिए खजाना क्या था, उनके लिए नेमतें क्या हैं, जब रब ने सब बनाए उन्हीं के लिए, मगर उनका लाइफ स्टाइल क्या था। मैंने कहा ना, आज प्यारे आका का एक लाइफ स्टाइल हम समझेंगे और एक सुन्नत समझेंगे, और वो है ज़ुहद, दुनिया से बेरगबती, कोई अट्रैक्शन नहीं थी उनको दुनिया की तरफ। और अब आप सुनते जाइए, एक बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का दौर, आपको पानी, आपने पानी मांगा, पानी पीना था, तो आपको शहद मिलाकर शरबत बनाकर पेश किया गया। हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ में जब वो प्याला आया ना, अब ज़ारो कितार रोने लगे, शरबत हलाल, रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आप शरबत हमने पेश किया, आप इसमें क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक दौर याद आ गया कि एक दिन मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ तो प्यारे आका किसी चीज को धुतकार रहे थे, दूर कर रहे थे, नजर कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप किस चीज को धुतकार रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, दुनिया मेरे सामने आई, मैंने उसे कहा इलैका अन्नी, यानी ए दुनिया मुझसे दूर हो जा। नबी पाक ने दुनिया को अपने आप से दूर किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे कहीं दुनियावी आसाइशों का मैं शिकार ना हो जाऊं। एक शरबत का प्याला है और आपको ये डर लगने लगा कि नबी पाक ने तो दुनिया को दूर कर दिया था, कहीं इन नेमतों में इन्वॉल्व होके मैं आखिरत को ना भूल जाऊं। हालांकि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, मगर आज मैं और आप सोचें कि कहीं हमारा दिल सिर्फ फकत सुबह से लेकर शाम तक इस दुनिया की नेमतें, इस दुनिया के जनाब लग्जरीज, इन दुनिया की चीजों को जमा करने में तो नहीं लग गया। और नहीं मिल रही तो अफसुर्दा भी इसीलिए है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, वो गाड़ी क्यों नहीं मिली, वो सवारी क्यों नहीं मिली। तो मुझे और आपको ये गौर करना है कि मेरी अप्रोच क्या है। मैं दुनिया बेहतर करना चाहता हूं और उस चक्कर में कहीं अपनी आखिरत को तो नहीं भुला बैठा। अब सुनते जाइए, एक बार फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, कहते हैं कि मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि नबी पाक का एक चमड़े का तकिया है जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई है। प्यारे आका उस तकिए पर टेक लगाए खुर्दे बान की बुनी हुई चारपाई पर आराम फरमा रहे हैं। चारपाई पर कोई बिस्तर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम चारपाई से उठे तो नबी पाक के जिस्म अक़दस पर उस बान की चारपाई के निशान थे। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, आंखें भर आई। तो प्यारे आका ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैं जानता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत ऊंचा है। हुजूर, आप कैसरों किसरा के बादशाहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इज्जत वाले हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि कैसरों किसरा के बादशाह अय्याशी करें, उनके महल्लात हों, उनके नरम बिस्तर हो, और या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल होते हुए ऐसी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या तारीखी जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि उन काफिरों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? कितना प्यारा जुमला है। उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए क्या है? आखिरत है। प्लीज हमारा फोकस,
ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے میں بہت ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے. ہم 1 سال کے لیے، میں نے جو مثال دی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو آفر کی جائے کہ 1 سال محل میں رکھیں گے، 1 سال تک اچھے کھانے کھلائیں گے، لگژری دیں گے، اس کے بعد 50 سال جیل میں ڈال کر کوڑے ماریں گے، تو کون ہوگا جو وہ 1 سال کے لیے عیش قبول کرے اور بعد میں 50 سال کی قید قبول کرے؟ آج غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آخرت کی قید کٹھی کر رہے ہیں. ادھر کوئی حرام کما رہا ہے، ادھر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، چاہے اس کو جناب حرام سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، چوری کرنی پڑے، وہ کہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے. ارے دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس قطرے کو بہتر کرتے کرتے تم اپنی آخرت برباد کر دو. اور ہاں، اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو دنیا بھی بہتر نہیں ہونی ہے. ہاں، یہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، سمجھتے بعض اوقات شیطان جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا کے مزے تو کر لو. ارے جب دنیا کے مزے کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے نا تو رب یہ دنیا بھی تمہاری برباد فرمائے گا، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کا رب ہے. ارے وہ راضی جس سے ہو گیا اس، یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ ایک بنا لینا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کو بہتر کرنا کی فکر چھوڑ دیں، رب راضی ہو گیا، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا کہ حضرت عمر سے کیا فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یعنی جس کو اپنے اعمال سے آخرت کا نفع چاہیے ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر، اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کی آخرت کے نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور اگر جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ پاک صرف دنیا میں اتنا دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، زیرو. اب ہم غور کر لیں، دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہم شاید فوکس چینج کر بیٹھے ہیں. اللہ کریم نے ہم سب سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. تو بتاؤ نا، فکر کس کی ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہونی چاہیے. جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے. جس چیز کا وعدہ ہے، اے بندو تمہیں رزق مل کر رہے گا، اس کی صبح و شام ٹینشن ہے. بالکل کام کرنا چاہیے مگر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ. وہ ایک جملہ ہے نا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. یہ بات ہمیشہ یقین رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے میرا مقدر مل کے رہے گا. میں اس کے لیے ٹینشن میں رہ کر نمازیں چھوڑ دوں، میں اس کی ٹینشن میں حرام کی طرف چلا جاؤں، میں اس کی ٹینشن میں آخرت کو یکسر بھول جاؤں، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ دنیا میں بھی ٹینشن اور پھر آخرت میں بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما اور پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں. تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کی چٹائی کے نیچے کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، کوئی اچھا سا فوم بچھا دیتے ہیں، کوئی نرم کر دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اب ذرا جملہ سنیں، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے. کیا پیاری اگزامپل دی ہے. ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی ہم جاتے ہیں وہ ملک بڑا اچھا لگتا ہے. پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جائیں، آبشار، اوچھنا، پہاڑ، موسم، بارش، سبحان اللہ. کبھی ایسا ہو وہیں رہ جائیں،
کہ چلو یار جگہ بہت اچھی, کچھ دن کے بعد پھر گھر آتے ہیں, بیرون ملک جاتے ہیں, کوئی ہوٹل میں رہتا ہے, بعض اوقات ہوٹل کا کمرہ اپنے گھر سے اچھا ہوتا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یار اب میں نے یہیں رہنا ہے, کمرہ بڑا اچھا ہے. واپس کہاں آتے ہیں؟ گھر آتے ہیں. بڑی پیاری اگزامپل دی نبی پاک نے مسافر کی. ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے, گھر کہاں ہے ہمارا؟ گھر آخرت ہے. یاد رکھیے, ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ دنیا ایک امتحان اور دنیا ایک سفر ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. جناب ہم امتحان دینے آئے ہیں, وہاں چیک کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کس نے اچھے عمل کیے. مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سفر کرنے والا مسافر کہیں دل لگا کر راستے میں ہی گھر بنا لے, راستے میں ہی وقت گزار دے, راستے میں ہی جناب زندگی گزار دے, واپس اپنے گھر نہ آئے. ہر مسافر کو گھر آنا ہوتا ہے. تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے. اس سفر کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے. اصل منزل آخرت ہے. اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کر لی تو انشاءاللہ قیامت تک کی برکتیں قبر میں اور پھر انشاءاللہ جنت میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ایک زبردست آفر ہوئی. اب ذرا آفر سنیے گا. ہمیں کوئی آفر کرے تو ہم تو یوں پکڑ لیں اس آفر کو. میں تو خیر ایسی آفر ہو بھی نہیں سکتی, اس سے بہت کم درجے کی ہو تب بھی ہم خوشی سے اچھلنے لگ جائیں. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیشکش, یہ آفر فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے, نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے. ذرا آفر سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب تک دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور قیامت تک نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے ریچسٹ بندہ ہوگا, دنیا میں جس ملک یا جس لوگوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے اور یہ دنیا کی سب سے لگژری چیز ہے, اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ, کیا فرمایا, قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. اے میرے محبوب آپ کو وہ عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے, اور ان خزانوں کے بعد آپ کی آخرت کی نعمتوں میں سے کمی بھی کچھ نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ ہونا کہ دنیا لے لیں آخرت میں کم ہو جائے گا, یعنی یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں وہ دیا جائے جو کسی کو نہیں ملا نہ ملے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کی کوئی نعمت کم نہیں کی جائے گی. اب ذرا آفر دیکھیں کیسی تھی. نبی پاک نے عرض کی, اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے. تو کاش ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ میرے کریم مولا ہماری آخرت بہتر کرنا. کہیں ایسا نہ ہو مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رب کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے, فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے ہمیں مال کی محبت میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمارا رزق تو اللہ کریم نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے. ہاں ہمیں نیکیاں کرنے, عبادت و ریاضت کرنے, اس کو راضی کرنے والے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اب آخر میں یہاں ایک لاجیکلی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل بڑے بڑے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد بھی کچھ لوگ کہیں کہ دیکھو جناب مولانا صاحب تو دنیا سے سب کو بے رغبت کر رہے ہیں, کہتے مال کی کوئی ضرورت نہیں. ارے مال ہوگا تو ترقی ہوگی, دنیا کی نعمتیں ہوں گی تو ہم ترقی کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات لاجیکلی بھی درست نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, کامیابی اور ناکامی, ترقی اور تنزلی, پستی اور بلندی کا تعلق دولت سے نہیں ہے. غور فرمائیے, اس دنیا میں سب سے کامل اور اکمل کون رہا؟
इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा है? आप मुसलमानों को तो छोड़िए, आज गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई एक हस्ती ऐसी आई है कि जिसने दुनिया का नक्शा बदला, जिसने दुनिया के अंदर शानदार असर छोड़ा है, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अगर मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी बगैर माल के कामयाब हो सकते हैं, बगैर दुनिया की रगबत के दुनिया भर पे अपना असर डाल सकते हैं, तो पहला जवाब तो यह है कि अगर माल और दौलत ही सक्सेस और तरक्की की जनाब दलील होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर कैसे कामयाब हुए? अल्लाह अकबर। फिर आगे चलते हैं कि मुसलमानों के जवाल का सबब गुर्बत नहीं है। आजकल कुछ लोग ये आकर समझा रहे होते हैं कि माल होगा तो सब ठीक हो जाएगा। गुर्बत नहीं है, इसका सबब कुछ और है। अब वो समझिए, वो क्या है? हिर्स, मालो दौलत की मोहब्बत, लालच जो है ना, असल ये तनज़ुली का सबब है। क्योंकि जब हिर्स होती है, जब लालच होती है, तो भाई भाई के गिरेबान पकड़ रहा है। लालच की वजह से लोग विरासत में खयानत करते हैं, अपने भाई का, छोटे यतीम बच्चे का हक दबा लेते हैं। आज हजारों ऐसे घर होंगे जहां बहनों को विरासत का हक नहीं दिया गया। रीजन क्या है? दुनिया की मोहब्बत, लालच, आखिरत का कोई खौफ नहीं। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि कोई यतीम का माल खाएगा वो उसके लिए आग बन जाएगा, मगर दिल में लालच ऐसी है कि आग बनता हो तो बन जाए। आज कोई हक देने के लिए तैयार नहीं। लालच की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। लालच ही की, हिर्सी की वजह से लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं। सूद बर्बादी ला रहा है, मगर दिल में क्या है कि यार पैसों पे पैसे बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लालच है, ये माल की मोहब्बत है जिसने बर्बादी लाई हुई है। आगे चले, रिश्वत का लेन देन क्यों होता है? क्योंकि दिल में लालच है, दुनिया की मोहब्बत है। हिर्स की वजह से लोग नाप तोल में डंडी मारते हैं, सौदा पूरा नहीं दे रहे, मुसलमान को धोखा मिल रहा है। पीछे रीजन अगर आप ढूंढेंगे, उसका रीजन क्या है? उसकी वजह लालच है। आगे चले, हिर्स की वजह से अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं, जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, पीछे रीजन क्या है? कि दुनिया की मोहब्बत दिल में है, आखिरत का कोई खौफ नहीं है। ये फिक्र ही नहीं चोरी करने वाले को कि यार चोरी करके किसी मुसलमान से मैं उसका माल छीन रहा हूं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? दुनिया तो 60-70 साल है, अरे कब्र में अगर आग भड़का दी गई तो मुझे क्या होगा? नहीं जनाब, एक लालच दिल में ऐसी दाखिल हो गई है कि जिसने आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। हिर्स की वजह से, लालच की वजह से कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म है। अल्लाह अकबर। आप यकीन करें, अगर दुनिया से हिर्स खत्म कर दी जाए, हमारे माशरे से लालच खत्म कर दी जाए, 90% बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। तो दौलत ना होना, गुर्बत जो है वो तनज़्ज़ुली का सबब नहीं है, लालच तनज़्ज़ुली का सबब है। दिल से ये मोहब्बत निकालनी है। और अल्लाह अकबर, नबी पाक की ये तालीम है कि आपने दिल से अपने भी दुनिया की मोहब्बत निकाली और अपने सहाबा को, उम्मतियों को भी समझाया कि देखो दुनिया के पीछे मत भागना। दुनिया और मेरा आपका ताल्लुक पता है कैसा है? जैसे कश्ती पानी के ऊपर चलती है। आप देखें, अगर कश्ती पानी के ऊपर चले तो किनारे लग जाती है, मगर कश्ती पानी के अंदर चली जाए फिर क्या होगा? डूब जाएगी ना। दुनिया में ऐसे गुजारना है, पानी के ऊपर चलते चलते कब्र तक पहुंचना है। इस पे गर्क नहीं हो जाना कि ऐसे पानी के अंदर गए कि ना अल्लाह के हुकूक का ख्याल है, ना लोगों के हुकूक का ख्याल है। बस जनाब माल चाहिए, बस जनाब बिजनेस बढ़ना चाहिए, बस जनाब पैसे आने चाहिए, चाहे वो फ्रॉड के जरिए आए, चाहे वो स्कैम के जरिए आए, चाहे वो रिश्वत के जरिए आए, चाहे माज़ अल्लाह किसी पर जुल्म करना पड़े, किसी का हक दबाना पड़े। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे हमें कुरान और हदीस ये नहीं सिखाता। हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है। तुम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हो, अरे चंद साल रहना है, अगर तकलीफ के भी हैं तो राजी रहना, क्योंकि आखिरत के इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और नबी पाक ने प्रैक्टिकल ये जिंदगी गुजार कर बताई कि देखो मैं उम्मत का वाली भी हूं, मैं इस उम्मत का लीडर भी हूं और दुनिया भर के मामलात को हैंडल भी कर रहा हूं, मगर ज़ुहद व तकवा कैसा है कि दुनिया की तरफ रगबत नहीं है। नबी पाक ने तो एक बार यह भी इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाएं। अथॉरिटी कैसी है?
تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، جب بعض اوقات مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، جب دنیا کی نعمتیں آ جاتی ہیں تو بندہ بس اسی کو زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کا حق ادا کریں، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ اگر اس طرح بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک نے دنیا ویسے بھی دے دینی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا تو دنیا میرے پاس نہیں آئے گی، بلکہ بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ کر خدمت کرتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے غلام بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اب یہاں کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کام کا چھوڑ کے بندہ غاروں میں بیٹھ جائے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو ایک واقعے سے سمجھیں۔ امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، مگر ان کے جانور جب گئے بہت مالدار بھی تھے وہ، تو ان کے جانور سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جو ہوتے ہیں کیل جو ہوتے ہیں، وہ سونے کے کیلوں سے جانور باندھے تھے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی، میں نے ہمت کر کے پوچھا حضور بیان تو آپ کرتے ہیں بے رغبتی کا، اور آپ کے جانور کے کھونٹے کیلے بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا یہ جو کھونٹے ہیں نا زمین میں گاڑے ہیں، دل میں نہیں گاڑے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نیک بندے مالدار تھے، مگر وہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، وہ غرق نہیں تھے۔ اگر اللہ نے حلال ذریعوں سے مال دیا تو نعمت ہے، اچھی جگہ خرچ کریں، مگر اس میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا۔ اب اس کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں پڑتا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو مال مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ کچھ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، حرام کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مال، ان کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا مہربانی کی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ یہ نعمت ہے یا یہ آزمائش ہے؟ ویری بیوٹیفل آنسر وی گیٹ فرام اولیاء کرام، بڑا پیارا جواب ملتا ہے علماء سے، بزرگوں سے۔ وہ فرماتے ہیں جس نعمت کے ملنے کے بعد تم دیکھو نا کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، سمجھ لو یہ نعمت ہے۔ اور جو نعمت ملی، جو چیز ملی، مال ملا، عزت ملی، شہرت ملی، مکان ملا، جو بھی ملا، جیسے جیسے ملتا گیا تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اب صرف چیک کر لیں کہ میں جب غریب تھا، جب مال کم تھا تو اللہ کے قریب زیادہ تھا، یا مالدار ہونے کے بعد اللہ کے قریب آیا؟ یہ فرق ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا مال بھی بڑھا رہا ہے اور ان کی دینداری بھی بڑھ رہی ہے، سبحان، نظر آتا ہے، صدقہ خیرات بڑھ رہا ہے، ان کے ماشاءاللہ نمازیں بڑھ رہی ہیں، وہ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، نیکی کے کام میں انوالو ہو رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہ کہ پہلی صف میں نظر آتے تھے، حضرت کہاں ہیں؟ وہ اصل میں ایک فیکٹری اور لگ گئی نا۔ ارے بھائی اب تو جمعے میں نہیں آ رہے، کدھر ہیں آج کل؟ وہ ذرا بزنس انٹرنیشنل بھی ہو گیا ہے نا۔ ارے بھائی کبھی تو کسی اچھے کاموں میں نظر آ جائیں، بس یار اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے کتنا بڑا بزنس ہو گیا ہے۔ اب خود دیکھ لو، یہ بزنس تو بڑھتا گیا، یہ مال تو بڑھتا گیا، کہیں تم رب سے دور تو نہیں ہو گئے؟ یہ چیک کیجئے کہ نعمت ہے یا آزمائش ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ اگر دے رہا ہے، عقل مندی بھی یہی ہے کہ وہ نعمتیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں۔ پرابلم یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے تو کئی لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، نبی پاک کی یہ پیاری سنت جو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔